نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على اموالهم ودمائهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، دینی ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات کریمہ اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود ارشاد فرمایا۔ تینوں آیات میں اور حدیث پاک میں اسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ میری گفتگو بھی اسلام کے ارد گرد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی تشنا نہیں چھوڑ دیا کہ انسان کو میں نے پیدا کیا دنیا میں جو چاہے جا کر کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے زندگی گزارنے کا نصب العین دیا، دستور العمل دیا، ٹائم ٹیبل دیا کہ بھئی تم کو زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، نوجوانی کس طرح گزارنی ہے، ادھیر عمر کس طرح گزارنا ہے، یعنی انسان کو ایک زندگی کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ استنجا کس طرح کرنا ہے اسلام نے ہمیں بتایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہاں تک کہ یہود مدینہ نے صحابہ کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ تم کو استنجا کا طریقہ بتلاتا ہے، وہ اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، ذلت کی بات سمجھ رہے تھے۔ صحابی نے اسی کو فخریہ انداز میں کہا کہ ہاں، ہمارا دین اور ہمارا ایمان اور ہمارا رسول تو ایسا ہے کہ ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ تو کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام دیا ہے یہ کوئی معمولی دین نہیں دیا، خالی چند رسمیات کا نام اسلام نہیں ہے کہ اذان کہی گئی اور ہم مسجد میں آئے اور مسجد میں آدھا گھنٹہ گزار کر چلے گئے، 5 وقت ہم مسجد میں آتے ہیں اور اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 2.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 2.5 گھنٹہ گزارنا یہ اسلام نہیں ہے کہ خالی مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد ہم چلے گئے، نہیں، اسلام مسجد کے اندر جو 2.5 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ بھی اسلام ہے، اور مسجد سے نکلنے کے بعد کا جو وقت ہے اسلام نے اس کو بھی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سب سے بہترین انسان دین کے اعتبار سے وہ ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی فرمانبرداری کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کی بجا آوری ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے، سب سے بہترین انسان دین کے اعتبار سے اس آدمی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اسلام کی شکل میں ایک دستور العمل دیا ہوا ہے، یعنی اسلام جو ہے جہاں تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان لانا، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، قیامت کے وجود پر ایمان لانا، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، وہاں اسلام بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہا جاتا ہے ظاہری اعمال کو، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں، یعنی یہ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جہاں ایمان ضروری ہے وہاں اسلام بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بس میں تو اللہ پر ایمان رکھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو رسول پر ایمان لاتا ہوں، رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کروں گا، یہ کافی نہیں۔ ایمان کے ساتھ اسلام بھی ضروری ہے، اسلام کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ ایمان اندرونی حالت کو کہتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ ظاہری حالت کو کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں جب جمع ہوگی تبھی جا کر انسان کا جو ہے ایمان اور اسلام مکمل ہو پائے گا اور تبھی جا کر اس کو نجات حاصل ہو پائے گی۔ تو الغرض اسلام بہت ہی جامع دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کے احکامات، انسان کے متعلق احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو کہا گیا ختنہ کرانا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، تہنیک کرانا ہے، عقیقہ کرانا ہے، وہیں سے نام اس کی احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کی رہنمائی، اسلام کی تعلیمات شروع ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی باپ کا انتقال ہوا، اولاد کو کہا ایصال ثواب کرو، اولاد کو کہا کہ بھئی جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، ماں باپ کے لیے صدقات جو ہے وہ نکالتے رہو، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد آخر تک جو ہے وہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف عبادات کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ علماء نے نقل کیا ہے کہ 1/3 اسلام خالی عبادات اور عقائد ہے، باقی 3/3 یعنی بہت زیادہ اسلام جو ہے وہ معاملات کا نام ہے، وہ معاشرت کا نام ہے، اور وہ جو ہے وہ معاملات کا نام ہے، باقی عقائد اور عبادات تو بہت کم ہے۔ لیکن ہم نے صرف 1/3 کے ساتھ اسلام کو جو ہے وہ منحصر کر دیا ہے اور اس کو باندھ دیا ہے، دوسری چیزوں کو ہم اسلام شمار نہیں کرتے۔ بلکہ اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بھئی غرباء کی مدد کس طرح کرنی ہے، یتیموں کی مدد کس طرح کرنی ہے، غیر مسلموں کا تعاون کس طرح کرنا ہے، برادران وطن کو اسلام کی دعوت کس طرح دینی ہے۔ اسلام نے تمام چیزیں جو ہے وہ ہم کو بتلائی۔ ایک مثال کے ذریعے اگر آپ کو سمجھایا جائے کہ بھئی اگر مسلمان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ بس اڈے پر ہے، وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہے، بس میں جا رہا ہے یا جو ہے وہ ریل میں جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بوڑھی عورت، غیر مسلم عورت یا کوئی غیر مسلم آدمی جو ہے اس کی سیٹ اس کی کنفرم نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی تکلیف کے اندر ہے، فوراً کھڑا ہو جائے اور اس کو جگہ دے دے، یہ اسلام ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ قرآن مجید کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا اسلام ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہتا ہے کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام ہے اور عبادت ہے۔ روزہ رکھنا اسلام ہے اور عبادت ہے، یہ بھی اسلام اور عبادت ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تو ہماری ذات تک محدود ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اندر داعی کی صفت پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو مبلغ کی صفت پیدا کی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو سپرد کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم کو دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اسلام کو مسجد کی چہار دیواری میں محصور نہ کریں، اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر اسلام کو نہ رکھیں، بلکہ اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پھیلائے، اپنے قول کے ذریعے پھیلائے، اپنے عمل کے ذریعے پھیلائے، تو وہی حقیقی معنی میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا حقیقی مصداق ہوگا۔ ہمارے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ایک بہت واضح مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے کہ جب ہم کسی دکان پر جاتے ہیں، چشمے کی دکان پر یا گھڑی کی دکان پر جاتے ہیں، تو ہم کہتے، وہ دکان والا کہتا ہے کہ یہ 1500 کا ہے، یہ 2000 کا ہے، یہ کمپنی کا ہے، فلاں یہ کمپنی کا ہے، تو ہم سامنے سے اس کو کہتے ہیں نمونہ ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے تیرے پاس تو بتلاؤ۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام سب سے بلند مرتبہ، سب سے بلند دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا کے اندر نہیں آیا، لیکن ہماری طرف سے میسیج جو ہے وہ آئیڈیل کا اور نمونے کا میسیج نہیں جا رہا۔ کفار و مشرکین، یہود اور نصارہ، ہندو اور برادران وطن، سب کو معلوم ہے کہ بھئی اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ بہت اچھی ہے، اسلام جو ہے وہ دین بہت اچھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اچھا نہیں۔ تو وہ بھی نمونہ اور آئیڈیل ہم سے چاہتے ہیں کہ بھئی اسلام کہتا ہے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، اور غیر مسلمین کے یہ حقوق ہیں، اور والدین کے یہ حقوق ہیں، اولاد اور اساتذہ کے یہ حقوق ہیں، اور تمام کے تمام حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں، راستے پر سے کس طرح گزرنا ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں، اور آپ نے بھی جو ہے وہ تعلیمات اسلام حاصل کی ہوئی ہے، لیکن زندگی کے اندر وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ تو جس طریقے سے دکان پر جا کر ہم نمونے کا مطالبہ کرتے ہیں اور آئیڈیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اسلام کو جذب کرنا پڑے گا، اسلام کو داخل کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بدن کے اوپر اسلامی جامہ پہنانا پڑے گا، تبھی جا کر میسیج جو ہے وہ دوسری قوم تک پہنچے گا کہ بھئی اسلام جو ہے وہ اس طرح کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ النظافت من الایمان، کہ نظافت، پاکی، طہارت یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا شعبہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے محلے کی، اپنے گلیوں کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی، اپنی مسجد کی، اپنے مدرسے کی، اپنی تمام کے تمام چیزیں جو مسلمانوں سے متعلق ہے، ہم کتنی اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میسیج جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ کہتے ہیں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ بھئی دین اسلام ہی دین برحق ہے اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن امت کے دوسرے افراد، دوسرے جو لوگ ہیں، یعنی کفار ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ دلت ہو، کسی بھی معبود کو ماننے والا ہو، وہ امت محمدیہ کے اندر داخل ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، یعنی کافر، مشرک، یہود، نصارہ وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہے امت اجابت یعنی ہم، کہ جنہوں نے اسلام کے کلمے کو قبول کر لیا ہے۔ ہم ایک کام تو اچھی طرح کرتے ہیں کہ امت اجابت یعنی مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاؤ، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، علم کی مجلس ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ میں فضائل اعمال کے ذریعے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ امت دعوت جو ہے یعنی غیر مسلمین تک ایمان کو پہنچانا اور اسلام کو پہنچانا، یہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر اسلام جو ہے دوسرے ادیان کے لوگوں تک اگر نہیں پہنچا ہے
تو مسلمانوں کی پکڑ کی جائے گی۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اگر غیر مسلمین تک اسلام نہیں پہنچائے تو مسلمانوں کی پکڑ کی جائے گی، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو انبیاء آتے تھے، بلکہ بسا اوقات تو ایک ہی وقت میں دو نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی اور حضرت یوسف بھی نبی، حضرت سلیمان بھی نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی، باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ دو بھائی بھی نبی ہے کہ حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی۔ بیک وقت ایک ہی بستی میں ایک ہی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو مبعوث فرما کر اور آپ کو خاتم النبیین کا تمغہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ تو اب جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں وہ کام ہم کو دیا گیا۔ قرآن مجید میں کہا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم کو دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسروں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام کی جو جامعیت ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اس کو اپنی زندگی میں پیدا کریں گے اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بطور نمونے کے ہم دکھائیں گے۔ مثلاً آج ہمارے گاؤں میں کوئی آ جائے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک آدمی ایسا بتاؤ کہ جو مکمل شریعت پر عمل کرتا ہو، تو ہم اپنے امام صاحب کو پیش کریں گے یا اپنے مؤذن کو پیش کریں گے یا اپنے مکتب کے استاد کو پیش کریں گے یا دارالعلوم کے جو ہے وہ شیخ الحدیث کو پیش کریں گے۔ کس کو پیش کریں؟ نہیں ہے۔ وہ جامعیت جو اسلام کی ہونی چاہیے وہ جامعیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا اور اس کا ہمیں جو ہے وہ اقرار کرنا ہوگا کہ اسلام جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہم اسلام کو نہیں دے رہے، وہ ہم نہیں دے رہے۔ اسلام ہم سے چاہتا ہے قربانی چاہتا ہے، اسلام ہم سے جامعیت چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ایسے ہی ہو جیسا کہ آج سے 1442 سال کے وقت، یعنی 1442 سال پہلے جیسے اسلام کو ماننے والے تھے، یعنی صحابہ، ایسے وہ چاہتے ہیں۔ اسلام ہم سے یہ مطالبہ چاہتا ہے، اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی ایسی چیزیں جیسے صحابہ تھے ایسے تم بن کر دکھاؤ۔ اگر نہیں بن سکتے تو یہ ہماری کمی ہے اور یہ کوتاہی ہے اور اس پر پکڑ ہوگی قیامت کے دن اور آخرت میں اور قبر کے اندر اس پر پکڑ ہوگی کہ بھئی تم نے دوسرے تک جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم نے معروف یعنی نیکیوں کی طرف اگر لوگوں کو نہیں بلایا اور منکر یعنی برائیوں سے اگر لوگوں کو نہیں روکا، اللہ تعالیٰ پوری بستی کو اور پورے ملک کو اور پوری زمین والوں کو جو ہے وہ ہلاک و بربادی اور عذاب کے اندر اور فتنوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی کہے کہ بھئی میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو دعوت کا کام کرتا ہوں، میں تو جو ہے وہ پڑھاتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ نہیں، پھر جب عذاب آئے گا، جب زلزلہ آئے گا، جب سیلاب آئے گا، جب آسمانی آفت آئے گی، جب مسلمانوں کو ہلا دیا جائے گا، جیسا کہ آج کل کے حالات ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے الگ الگ فتنوں کے اندر، اجتماعی فتنوں کے اندر، انفرادی فتنوں کے اندر مبتلا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کو دوسروں تک نہ پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول یہی کہتے ہیں کہ بھئی کامل مومن وہ ہوگا جو اپنی ذات سے، اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دوسرے کو فائدہ پہنچائے اور تکلیف نہ پہنچائے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث پاک میں اس مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، مسلمان کا تعارف بتلایا گیا ہے کہ بھئی مسلمان کیسا ہوگا، کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، ہماری ذات سے اسلام کا میسج پہنچنا چاہیے، ہماری ذات سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کسی کے لیے ہم نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ من لسانہ و یدہ، زبان کے ذریعے اور جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں کے ذریعے تکلیف پہنچا دی یا آنکھ کے ذریعے تکلیف پہنچا دی یا بدن کے کسی اور عضو کے ذریعے تکلیف پہنچا دی تو گویا وہ گناہ نہیں ہے۔ نہیں،
وہ بھی ہے، لیکن زبان کو اور ہاتھ کو اس لیے بیان کیا کہ زیادہ تر آدمی جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ زبان کے ذریعے پہنچاتا ہے، وہ ہاتھ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان دو چیزوں کو خاص طور پر یہاں بیان کیا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ امی تھے، ہم جانتے ہیں ان پڑھ تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اسی لیے جب پہلی مرتبہ غار حیرا میں وحی نازل ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو دبایا اور اقرا کہا کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول ڈر گئے، بخار آ گیا، ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ غار حیرا سے اترے اور حضرت خدیجہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دو، مجھے جو ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن ایک پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہ حدیث پاک بیان کی من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس میں پہلے ہاتھ کو بیان کیا اور اس کے پہلے زبان کو بیان کیا اور اس کے بعد ہاتھ کو بیان کیا۔ اس میں ایک عظیم حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ زبان کے ذریعے جو تکلیف پہنچتی ہے یہ غیر محدود ہوتی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زندہ ہو یا مردہ ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، زبان کے ذریعہ ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ قبر کے اندر جو آدمی چلا گیا اس کو بھی زبان کے ذریعے ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی اس کی غیبت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی انتقال ہوا یہ آدمی تو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ آدمی تو اس نے جو ہے وہ فلاں کی زمین کھا گیا تھا اور فلاں کی غیبت کرتا تھا اور فلاں کام کرتا تھا اور شراب پیتا تھا اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ زندہ آدمی کو تو ہم تکلیف پہنچاتے ہی ہے، مثلا سامنے ہو تو آرام سے آدمی تکلیف پہنچا دے، لیکن زبان کے ذریعے جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی آدمی اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے موجود ہو تو ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچا سکتا ہے، زبان کے ذریعے پہنچا سکتا ہے۔ اگر 7 سمندر پار بھی اگر کوئی آدمی ہوگا تو ہم جو ہے وہ زبان کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے شعراء میں جو ایک شاعر ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی زبان کا، اس کا مفہوم میں ادا کر رہا ہوں کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ دل تک اثر کرتا ہے اور وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ آدمی وقتی طور پر اس کو معاف کر دے لیکن وہ کبھی زبان کے ذریعے جو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے یہ کبھی آدمی اس کو بھول نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کامل مسلمان، کامل مومن وہ ہوگا جو زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کتنے زبانی گناہ ہے، زبان کے ذریعے کتنے گناہ آج معاشرے کے اندر ہے، حسد، غیبت کرنا، تہمت لگانا، الزامات لگانا اور گالی دینا اور جو ہے اسی طریقے سے حسد کرنا، یہ سب جو ہے وہ زبان کے راستے سے ہی یہ سب گناہ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ فتنے کا زمانہ ہے، میں نے حدیث پاک جو پڑھی وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں اگر آدمی کو فتنے سے محفوظ رہنا ہے وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، کہ زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ حالانکہ ہم تو بات بات میں زبان کو بیجا استعمال کرتے ہیں، دوست اور احباب کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول دیا، مذاق میں جھوٹ بول دیا، مذاق میں فلاں آدمی کی جو ہے وہ غیبت کر دی، فلاں آدمی کا تذکرہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے، یہ مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ بیجا زبانوں کو استعمال کرے۔ جھوٹ کتنا عام ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات کو نقل کر دے۔ تحقیق کا مزاج نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، لیکن تحقیق کا مزاج نہیں ہے۔ کوئی بات آئی فوراً مان لیا، سمعنا واطعنا، کہ مان لیا اور ایسا ذہن بھی بنا لیا۔ حالانکہ پہلے تحقیق تو کرو کہ بھئی فلاں گاؤں میں فلاں واقعہ پیش آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سوئے زن قرآن مجید نے منع کیا، سورہ حجرات میں بدگمانی۔ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے
کوئی تحقیق ہوتی نہیں ہے، اور جو ہے ہم اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، بہت سارے گناہ کبیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر تمہارے کانوں تک پہنچے تحقیق کرنی ہے، حالانکہ بالکل تحقیق کا مزاج نہیں، اور جو ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو مواصلات کا جو ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو بھی بات آئی فوراً دوسرے کو بھیج دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی فتویٰ آیا کہ بھئی علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ واٹس ایپ میں بغیر تحقیق کے نقل کرنا یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے، گناہ ملے گا اس پر، لیکن چونکہ وہ فکر نہیں ہے کہ بھئی گناہ ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اس لیے پتہ سب ہے ہم کو کہ بھئی یہ خراب ہے اور یہ جو ہے وہ صحیح ہے، یہ درست ہے اور یہ نادرست ہے، سب ہم جانتے ہیں، لیکن وہ خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، آخرت کی فکر نہیں۔ علماء نے نقل کیا کہ بھئی ہمارا زمانہ، یہ صحابہ جو اللہ کے رسول کو نبی بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے کے زمانے سے تو خراب نہیں ہے نا، اس زمانے کو تو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، زمانے جاہلیت، نام ہی زمانے جاہلیت رکھا گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول جب آئے اور آپ نے قلیل مدت کے اندر ایسا انقلاب میں پیدا کیا کہ بھئی جو لوگ جانوں کے دشمن تھے وہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے، جو کچھ نہیں جانتے تھے انہوں نے کیسا محیر العقول جو ہے وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ تمام لوگوں کے مقتدا بن گئے، تمام لوگوں کے ہادی بن گئے۔ اس کی وجہ یہی نقل کی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا، وہاں اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جو محنت ان کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کے اوپر کی وہ یہ کہ خوف خدا اور آخرت کا خوف پیدا کیا۔ جب تک آخرت کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گا، نہ گناہ چھوٹے گا، نہ عبادات کی توفیق ہوگی، آخر پکڑ ہوگی اللہ تبارک و قرآن مجید اور احادیث شریفہ جو ہے وہ بھر بھر کر بیان کی گئی ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ بھئی اس طرح قبر میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا، لیکن خوف نہیں ہے، اس کا استحضار نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہوگا، دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں بھی یہی کا آپ کے قریب کی بستی کا ہی رہنے والا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے گاؤں اطراف کے اندر کیا ماحول ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو کوئی بھی بات کہی جاتی ہے چھوڑنی ہوئے جو لے مری نہیں، بات سمجھ میں۔ حالانکہ یہ دیکھیے حدیث پاک میں 2-3 دن پہلے ہی میں پڑھا کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جب آدمی قبر کے اندر جاتا ہے نا تو قبر اس کو دبوچتی ہے، یہاں تک کہ سعد بن معاذ قبیلے انصار کے سردار، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ ان کو جب اللہ کے رسول ان کو دفن کر رہے ہیں، ان کو جب قبر کے اندر داخل کیا گیا ان کو بھی دبایا، اللہ کے رسول نے زور زور سے تکبیر کہی، اللہ کے رسول نے زور زور سے تسبیح کہی، اللہ اکبر سبحان اللہ، تب جا کر جو ہے وہ قبر نے اس کو دبوچنا اور تنگ ہونا بیان کیا۔ تو صحابی جلیل حدیث سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ اہتز العرش بموت سعد بن معاذ، عرش کانپ گیا تھا لیکن زمین دبوچ رہی۔ رجل صالح کا لفظ استعمال کیا ہے حدیث پاک میں کہ بھئی رجل صالح کے لیے بھی زمین جو ہے قبر اس کو دبوچتی ہے، تو جب صحابی کو قبر نہیں چھوڑتی اور جو ہے وہ جس کے لیے عرش کانپا ہے اگر قبر اس کو نہیں چھوڑتی تو میرا اور آپ کا شمار کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ بھئی منکر نکیر آئیں گے، ہم جانتے ہیں نا منکر نکیر آتے ہیں، ان کی رنگت بیان کی گئی ہے، کالے کلر کے ہوں گے، آنکھوں کا کلر بتلایا گیا ہے، آنکھوں کا کلر کیا ہے؟ ہرے کلر کا۔ اگر آدمی جو ہے وہ سفید کلر کا ہو، سفید رنگ کا ہو اور آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ یہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی خوبصورتی اور اچھا لگتا ہے، ڈراؤنا نہیں لگتا، لیکن بدن کالا ہوگا اور آنکھیں جو ہے وہ نیلی کلر کی ہوگی، سن کر ہی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے، سن کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے، آ کر سوال کریں گے من ربک من دینک وغیرہ سوالات کریں گے۔ تو جو مومن ہوگا جس نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہے، احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، وہ تو اطمینان کے ساتھ ہوگا۔
لیکن جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، جو فاسق ہوگا، جس نے گناہ کبیرہ کا صدور اس سے دنیا کے اندر ہوا ہے، وہ بے چین ہوگا۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو کیسا بے چین ہوتا ہے، سانس لینے کی بیماری ہوتی ہے، ایسا قبر کے اندر ہوگا جب منکر نکیر آئیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور ہم کو پتہ ہے۔ اس بیان میں بھی آپ نے سنا، گزشتہ جمعہ ہوگا اس میں بھی سنا ہوگا، ابھی 2 دن کے بعد ہونے والا ہے اس وقت بھی سنیں گے، لیکن وہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ انقلاب کیوں برپا نہیں ہو رہا؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تبدیلی نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ بھئی خوف خدا اور ایمان کی جو پختگی اسلام ہم سے چاہتا ہے، اللہ کے رسول جو پختگی ہم سے چاہتے ہیں، وہ ہمارے ایمان اور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے لاکھ بیان ہو جائے، لاکھ فضائل اعمال جو ہے وہ پوری ہو جائے، آدمی تہجد پر تہجد پڑھتا رہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں آخرت کا استحضار، قبر کا استحضار، موت کی تیاری، حساب کتاب کا استحضار، حشر و نشر کا استحضار نہیں ہوگا، وہاں تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، مدینہ میں ہے، اور کیا کہا کہ اگر فرات کے کنارے کے اوپر اگر کوئی کتا بھی اگر پیاسا اگر مر گیا تو عمر کی پکڑ ہوگی۔ یہ ہے اسلام، یہ تبدیلی اسلام اور اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بہت محدود کیا ہوا ہے، اور جو ہے اسلام کو چند ضروری معلومات اور عبادات کو رکھتے ہیں۔ گناہ بھی بڑے بڑے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا گناہ ہے وہ بڑا، باقی صغیرہ گناہ اور دوسرے کو جو ہے وہ تہمت لگانا، الزام لگانا اور گالی دے دینا، اور بغیر جو ہے وہ تحقیق کے جو ہے وہ ظن غالب قائم کر لینا، برا گمان قائم کر لینا، یہ جو ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹ پا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں ہم نے علم کے ذریعے حاصل کی ہے، جو چیزیں علماء کی زبان سے سن رہے ہیں، جو مکتب کے استاد کی زبان سے سن رہے ہیں، اور فضائل اعمال کے راستے سے جو ہم سن رہے ہیں، اس کو قلب کے اندر پیدا کیجئے، اس کو زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی اس کا محتاج ہوں، یہ نہیں کہ میں بھی جو ہے وہ 100% ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کے زمانے میں دین اسلام کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب دنیا کا وقت جو ہے وہ قریب الختم ہے۔ اللہ کے رسول نے جو علامات قیامت بیان کی ہے وہ آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کا آ جانا ہی بہت بڑی علامت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ بھئی سورج جو ہے وہ مغرب سے آئے گا، دجال آئے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی، نہیں، اللہ کے رسول کو نبی بن کر آنا یہ بھی بہت بڑی علامت ہے، اور یہ علامت 1450 سال پہلے ہو چکی، لہذا اب کب آ جائے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور جو چیز کا وقت متعین نہیں ہوتا ہے اس کو قریب سمجھنا ہی عقل مندی ہے، اس کو قریب سمجھنا ہی دانش مندی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی خوف خدا اور آخرت کا خوف عطا فرمائے، اور پوری شریعت اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔